شہر میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے صارفین کو صبح اور شام کو پریشر کے ساتھ گیس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کو گیس نہیں دی جا سکے گی۔ صرف 6 گھنٹے گیس ملنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے۔ شہر میں گیس بحران سنگین ہو گیا۔ 24 میں سے 6 گھنٹے گیس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 24 گھنٹے میں 2 وقت گیس فراہم کرنے جبکہ دوپہر کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحران کی وجہ سے صبح اور شام میں پریشر کے ساتھ گیس فراہمی کا شیڈول بنایا گیا ہے۔ سسٹم پر گیس قلت کی وجہ سے 3 دفعہ گیس فراہمی میں کمپنی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شیڈول کے مطابق ناشتہ اور رات کو کھانا پکانے کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس فراہم کی جا سکے گی۔ موجودہ حالات میں LNG کی درآمد متاثر ہونے سے بحران پیدا ہوا ہے۔ شہر میں سوئی گیس کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ حکومت کی جانب سے مقررہ کردہ اوقات کار میں بھی گیس دستیاب نہیں۔ LPG سلنڈر کا استعمال بڑھ گیا، ریٹس آسمان کو پہنچ گئے۔ شہریوں کو LPG گیس 490 روپے سے 520 روپے تک ملنے لگی۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سوئی گیس کے بل بھی ادا کرتے ہیں اور مہنگے داموں LPG بھی خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفید پوش طبقہ پس رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں کا سوئی گیس کی فراہمی اور LPG کے ریٹس پر قابو پانے کا مطالبہ۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے DG اینٹی کرپشن پنجاب کو کرپشن کے خاتمے کا خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے کو کرپشن فری بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا صوبے کو کرپشن فری بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے DG اینٹی کرپشن پنجاب کو کرپشن کے خاتمے کا خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کرپشن کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا حکم دے دیا گیا۔ واضح کیا گیا کہ کسی بھی سطح پر کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمانہ سطح سے لے کر نچلی سطح تک جہاں بھی کرپشن رپورٹ ہوگی فوری اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بے رحمانہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ سرکاری افسر ہوں یا نجی اداروں کے ملازمین بدعنوانی میں ملوث افراد کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حکام کے مطابق کرپشن میں ملوث عناصر کو معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کرپشن کیسز کے جلد فیصلوں کے لیے جامع حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی اور جرم ثابت ہونے پر ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ FIA لاہور کی بڑی کارروائی۔ ڈیفنس میں لوگوں کو منفی پروپیگنڈا کر کے بلیک میل کرنے والے گروہ کا انکشاف۔ الغنی ڈیولپرز کے خلاف فیک مواد برآمد ہوا۔ FIA لاہور کے سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کرتے ہوئے خرم شہزاد اور اس کے ساتھیوں سے موبائل فونز اور لیپ ٹاپ برآمد کر لیے۔ خرم شہزاد جو اپنے آپ کو المالک ڈیولپرز کا چیئرمین کہلواتا ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں کو منفی پروپیگنڈا پھیلا کر غنی ڈیولپرز کے خلاف کرتا اور ان کے خلاف غلط کمپین چلاتا تھا۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب الغنی ڈیولپرز کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر مواد دیکھا اور کارروائی کی اپیل کی۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایسے عناصر کے خلاف جلد از جلد قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال بالخصوص بلوچستان کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین سے سیدال خان ناصر نے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے ہر دور میں سیاسی استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا۔ ان جیسے مدبر سیاستدان تمام عوامی نمائندوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پنجاب میں صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے چودھری شافع حسین کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین نے بلوچستان میں قیام امن اور عالمی امن کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو سراہا۔ چودھری شجاعت حسین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنی کتاب پیش کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے سہولیات کی فراہمی سے تیزی سے نئے کارخانے لگ رہے ہیں۔ گزشتہ 2.5 سالوں میں پنجاب میں اربوں روپے کی غیر ملکی نئی سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں نکاسیات کے جاری پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا ہے اور 15 شہروں میں منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مانسون سے قبل سیوریج لائنز اور بارشی پانی کے نکاسیات کے تمام منصوبے ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو رفتار تیز کرنے کی تاکید کی ہے۔
سرگودا، ڈیرہ غازی خان، گجرات، اوکاڑا، جھنگ، ملتان اور سیالکوٹ میں نکاسیات کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ حکام کے مطابق 15 شہروں میں مجموعی طور پر 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن، جبکہ بارشی پانی کے نکاسیات کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 86 ڈسپوزل سٹیشنز اور 9 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ واسا کی جانب سے سیوریج اور نکاسیات کے منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ 752 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں 15 شہروں کے لیے واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری بھی دی گئی، جہاں افسران کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ واسا کے جاری منصوبوں کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈیسلٹنگ مہم بھی شروع کی جائے گی۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال اور ایم پی اے چودھری نواز خضر نے کچا شہزاد روڈ پر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے عوامی نمائندوں کا پرتپاک استقبال کیا اور پھول نچھاور کیے۔ افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ یونین کونسل 247 اور 248 پی پی 158 این اے 123 میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں اعظم سندھو، رمضان مستانہ، انتظار عالم اور سرور مغل بھی موجود تھے۔ ضیاء چشتی سمیت دیگر معززین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ علاقہ مکینوں نے درینہ مسائل کے حل پر وفاقی وزیر اور ایم پی اے کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں سے علاقے میں بنیادی سہولیات بہتر ہوں گی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں نے مزید ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت اور مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے۔ بات دیتا ہوں اور کچا شہزادہ روڈ والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سڑک نئے سرے سے بننے جا رہی ہے۔ یہ حلقہ میاں محمد شہباز شریف کا صاحب کا حلقہ ہے۔ اس حلقے کو پہلے بھی ہم نے 4 چاند لگائے تھے اور انشاءاللہ اب بھی 4 چاند لگائے ہیں۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں محمد شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو ادھر ثالثی ہو رہی تھی یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بغیر مانگے لوگوں کو پورے پنجاب میں اتنا فنڈ دیا ہے کہ ہر سائڈ پہ انشاءاللہ ترقی ہی ترقی آپ کو نظر آئے گی اور پاکستان آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو پروگرام ہوا ہے کانے میں، یہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے یہ سارے کانے کے لوگ ساتھی، یہ تنظیم آئی تھی جس نے پروگرام کیا، یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے لڑکے کی وہاں پر، کیونکہ وہ انہوں نے جو محنت کی اور محنت کے صلے میں ہمیں اللہ نے کامیابی دی۔ اس کامیابی کے ثمرات آج عوام تک پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے لیڈر ہمارے محترم قائد میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کا حلقہ ہے، وہ اس حلقے سے محبت کرتے ہیں، وہ پورے ملک قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے کمانڈر آصف علی صاحب، آج وہ وقت وہ دن ہے کہ جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں پوری دنیا کے اندر عزت سے نوازا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ این 119 کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ وفاقی وزیر نے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا عزم بھی ظاہر کیا۔ حلقے کی عوام کی غمی خوشی میں بھی شرکت کی۔ دورے کے دوران علی پرویز ملک شادی پورہ میں مطلوب جٹ کے ڈیرے پر بھی گئے۔ انہوں نے صدیق جٹ کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر چودھری مطلوب جٹ، چودھری نصیر جٹ، اکرام گجر، غلفام جٹ، نقاش جٹ، سعادت علی اور ملک اعظم سونا موجود تھے۔ حافظ اکرام جٹ، محبوب رضا سمیت دیگر افراد بھی اس موقع پر شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر نے کالج روڈ غوثیہ چوک شالیمار میں نبی لودھی کے بھائی کے انتقال پر بھی تعزیت کی، جہاں محمد شفقت، قدیر جاوید شاہ، میاں عمر اور لیاقت اوان بھی موجود تھے۔ انہوں نے انور مقصود کی اہلیہ کے انتقال پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فاتحہ خوانی کرنا، اور یقیناً جو پچھلا 1 مہینہ ہے جو 28 فروری سے لے کے آج تک، اس کے اندر جو خطے کی صورتحال بنی تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب، ان کی طرف سے مجھ ناچیز کے اوپر کچھ ذمہ داری تھی۔ تو اس کے اندر ہم نے بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو تکلیف جس حد تک مدھم کر سکیں، تیل کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکل والے ہمارے ساتھی ہیں جن کے پاس شاید معاشی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مہنگا ایندھن خرید سکتے، تو ایکسائز کے ریکارڈ سے لے کے ان کے گھروں کے اندر باعزت انداز کے اندر
خاموشی کے ساتھ پیسے مہیا کیے گئے. اس کے علاوہ کیونکہ دنیا کے اندر ڈیزل کے اندر 3-3 4-4 گنا کا اضافہ آیا ہوا تھا, تو جس حد تک وفاقی حکومت لوگوں کو, بسوں والوں کو, ٹرک والوں کو مالی امداد کے ساتھ کرایوں کو رکھ سکتی تھی, روک سکتی تھی, وہ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر جس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے جو خارجہ محاذ کے اوپر پیچھے سے ایک مخلصانہ کوشش کی کہ پورے اسلامک امہ کے اندر, خاص طور پہ ہرمز کے دونوں طرف جو ملک ہیں, ایران اور سعودی عربیہ, کویت, قطر, ان کے درمیان جو خلا پیدا ہو گئی ہے اس کو کور کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جس حد تک صلح بندی ہو سکے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا جائے, جس کے اوپر حیات کیمیا پاکستان نے ڈائپرز کی پریمیم پروڈکٹ مالفس آکسیجن لانچ کر دی. اس سے قبل مالفس گڈ کیئر, پاپیا, مالپیڈ اور ایوانی جیسی پروڈکٹ میں ڈیل کر رہا ہے. تقریب میں اداکارہ ایمن خان نے خصوصی شرکت کی. حیات کیمیا پاکستان نے ڈائپرز میں آکسیجن ٹیکنالوجی متعارف کروا دی. جدید ٹیکنالوجی ڈائپر ریش کے امکانات کو کم کرنے میں مدد دے گا. مالفکس آکسیجن 12 گھنٹے تک خشکی اور آرام فراہم کرے گا. سی ای او حیات کیمیا پاکستان اکان یورک نے نئی پروڈکٹ بارے اظہار خیال کیا. We are operating with our more than 16 brands in the world, and we are operating in 16 more facilities. Very shortly about Hayat Kimya, we are the hygienic product, and we have the hygienic products and detergent and tissue all over the world. In Pakistan, we are operating with the hygiene factory for baby diapers and feminine hygiene. For this meeting event, it is an event for the trade partners. ریجنل ڈائریکٹر مارکیٹنگ مسٹر ارٹونگا نے کہا کہ مالفکس صارفین کو معیاری اور مناسب قیمت پر پروڈکٹس فراہم کرتا ہے. When the women look for quality, this is the right product they should select from the market. There are variations of hygienic pads, but when it comes to quality, when it comes to understanding of the needs of the woman, especially the young woman, Molpet is the right choice. اداکارہ ایمن خان نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مالفکس کے ڈائپرز استعمال کرتی ہیں. Honestly, میں مالفکس کی کلائنٹ ہوں and I am a very customer ہوں and I am a very happy customer. ایک ماں کی ہیپینس, ساری مائیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو ان کو یہ بات بالکل پتہ ہوگی کہ جب تک آپ کا بیبی کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ یو آر ناٹ ہیپی. سو مالفکس از یور نیکسٹ چوائس. تقریب میں ملک بھر سے بزنس پارٹنرز اور ڈسٹریبیوٹرز نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ باقی برانڈ کی نسبت مالفکس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. صارفین مالفکس پر اعتماد کرتے ہیں. کیمرامین رضوان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ, سٹی 42. لاہور کی تاریخی کینال کو مزید دلکش بنانے کے لیے خوبصورت ثقافتی ماڈلز نصب کر دیے گئے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور کینال پنجاب کی روایت اور ثقافت کی بہترین عکاس. تاریخی اہمیت کی حامل کینال کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا گیا. نہر کے کناروں پر مختلف ثقافتی ماڈلز نصب. کہیں روایتی بگی کا ماڈل دکھائی دیتا ہے تو کہیں دہی زندگی کے مناظر کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. ماڈلز کی بدولت کینال کا حسن بڑھا اور شہریوں کو اپنی ثقافت سے جڑنے کا موقع بھی ملا. شہریوں کا کہنا ہے یہ بہت خوبصورت اقدام ہے. اس سے لاہور کی پہچان اور بھی نمایاں ہو گئی ہے. لاہور کینال کی نئی دلکشی نہ صرف شہریوں کو محسوس کر رہی ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی نمایاں اضافہ کر رہی ہے. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ سمرا فاطمہ, سٹی 42. گنے کا جوس جسے پینے کے لیے شہریوں کا ہجوم جمع رہتا ہے, کیسے تیار کیا جاتا ہے اور شہری اسے کیوں پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دکاندار جوس تیار کرتے ہوئے برف, لیمو اور پودینہ شامل کرتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں گنے کے جوس کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے ان کا کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے. شہری زیادہ پسند کرتے ہیں, معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے. جگر, مسانہ, یرکان, کالا یرکان, اس میں لیمو, ادرک, پودینہ, ہر چیز مکس ہوتی ہے. گنا بھی صاف ستھرا پانی سے دھلتا ہے, آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. گلاس بھی ہم صاف پانی سے واش کرتے ہیں. پیسے بھی کم ہے, ریٹ مقبول ہے. گنے کا جوس پینے کے لیے شہری مجمع لگائے کھڑے تھے. سب اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, پھر انہیں ٹھنڈی رو ملتی ہے. شہری کہتے ہیں کولڈ ڈرنک سے بہتر قدرتی مشروب ہے جو آپ کے جسم کو طاقت بخشے. گرمی کی وجہ سے پیتے ہیں تاکہ پیاس میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے اور گرمی جو ہے نا اندر سے ٹھنڈک پہنچاتی ہے. ابھی ہم راول پنڈی سے آ رہے ہیں ٹریول کر کر,
تو وہاں کا موسم اچھا ہے, ٹھنڈا ہے. یہاں پہ گرمی لگی ہے تو فوراً ہم نے کہا یہاں پہ رک کر ہم نے رو پینا ہے. گنے کا رو یہ جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. یہ دوسری کولڈ ڈرنک کے مقابلے میں تو یہ نیچرل ہے نا, اس لیے یہ پینا چاہیے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ گنے کا جوس پیتے ہوئے صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. گنے کا رس صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ سستا اور قدرتی مشروب بھی ہے. تاہم صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.